یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر جو بعض گروہ آپس میں اختلاف کرتے رہتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں، اس میں بہت زیادہ تشویش میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ تاریخ میں ہر طرح کی باتیں ہیں۔ بڑے بڑے صحابہ کرام کے بارے میں جہاں احادیث میں ان کے مثبت کاموں کا ذکر ہے، وہاں ایسے واقعات بھی بیان ہوئے ہیں کہ جن واقعات کو اگر آپ پڑھتے ہیں اور بہت ایسی کتابوں میں کہ جو مستند ہیں آپ پڑھتے ہیں، تو ان کے آپس میں ایسے جھگڑے بھی زیر بحث آئے ہیں، ان کے واقعات نقل ہوئے ہیں کہ جن کو اگر کوئی دوسرا گروہ مانتا ہے اور پھر اس کے نتیجے میں بہت ان کے اندر شدت پائی جاتی ہے ان کی مخالفت میں، تو اس پر ان کو زیادہ برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ بہرحال انہوں نے بھی تاریخ میں واقعات پڑھے ہیں۔ نہ اس تاریخ کو ختم کیا جا سکتا ہے کہ جو مثبت ہے، اور نہ اس کو ختم کیا جا سکتا ہے کہ جو منفی ہے۔ دیکھیے، میں گزارش کرتا ہوں کہ کنڈیم تو آپ کسی کو بھی نہ کریں۔ جس نے جو نقطہ نظر اختیار کیا ہے، اگر سوچ سمجھ کے کیا ہے، تو زیادہ سے زیادہ آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہم آپ کو اپنی بات پیش کرتے ہیں، اپنا نقطہ نظر دلائل کے ساتھ پیش کرتے ہیں، اور ان کی بات بھی ہم سنتے ہیں، اور ان سے یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا کوئی نقطہ نظر ہے تو آپ اس کو بھی دلائل کے ساتھ پیش کریں، نہ کہ جوش خطابت میں جذبات کے انداز میں پیش کریں، جس سے کہ جذبات مشتعل ہوتے ہیں، لوگوں کو غصہ آتا ہے۔ اور ایک اور بات بھی میں کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ ہم تاریخ کے معاملے میں بھی قرآن مجید کو اہمیت دیں۔ میں آپ کے سامنے دو باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ بات سمجھانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن میں بعض ایسی باتیں بتائی ہیں کہ جس کے بعد صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں جو ان کے بارے میں مثبت باتیں معلوم ہوئی ہیں ان کو ہم قبول کریں، اگر کوئی منفی باتیں ہیں تو ان کو اللہ کے حوالے کریں، وہ جیسے مناسب سمجھتا ہے، جو باتیں اگر کوئی صحیح ہیں تو ان کے معاملے میں فیصلہ کرے گا۔ ایک بات تو بالکل واضح ہے کئی معاملات کے علاوہ کہ سورہ فتح میں جو 48ویں سورہ ہے، آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ کہ جو ان کے ساتھی ہیں وہ آپس میں رحم کرنے والے، مہربان ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، اور کفار کے معاملے میں، دین کے انکار کرنے والوں کے معاملے میں وہ شدید ہیں۔ یہ قرآن کی گواہی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ اس میں صحابہ کرام سے مراد بعض وہ شخصیات ہیں کہ جو ان کا انتخاب ہے، تو یہ بھی بڑی رسکی بات ہے۔ آپ تاریخ کے بعض بیانات کی بنیاد پر بعض ان نمایاں ہستیوں کو کہ جن کے بارے میں کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین ساتھیوں میں سے تھے، ان کو کنڈیم کرنا بہرحال یہ وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں آدمی کو خود سوچنا چاہیے کہ کیا یہ صحیح رویہ ہے۔ اور دوسری بات، تاریخ کے معاملے میں جو قرآن مجید نے بیان کی ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 134 اور 141، دو آیات ہیں بین ہی انہی الفاظ کے ساتھ۔ میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں وہ لوگ کہ جو جھگڑے ڈھونڈتے ہیں اور اس کی بنیاد پر اپنے مذہبی رجحانات پیدا کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں مسلمانوں میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، ان کے لیے یہ آیت یا دو آیات جن کا ایک ہی ٹیکسٹ ہے بہت ضروری ہیں کہ وہ اس پر غور کریں۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ تلک امۃ قد خلت، یہ وہ گروہ تھا جو چلا گیا، لہا ما کسبت، اس کے کام آئے گا جو اس نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے کام آئے گا جو تم نے کمایا۔
ولا تسألون عما کانوا یعملون، اور تم سے پوچھا بھی نہیں جائے گا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے۔